کتبہ غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے۔ اس کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ شہر سے کچھ 1.5 میل کے فاصلے پر فضا باغوں اور پھلواریوں میں گری قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواری ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سہ پہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ ڈال لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ تھا، سہ پہر کا وقت تھا، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی سڑک پر، جہاں پانی پڑا تھا انجرات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع میں صرف 5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے گئی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، بس بے فکری ہی بے فکری۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر ہی گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اس لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مگر بعض ٹائپسٹ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زمین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ لیے، کلائی پر گڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے منہ میں بڑی بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے گل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حال سوج جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا، جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نتیجے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بد قطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس کوٹ کی بالائی جیب میں 2-3 فاؤنٹین پین اور پنسلیں لگائے خراما چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے سے تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ طمانینت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر ان میں غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بولے بالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی بھی
پوری نہیں بھی کی تھی اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیتا گھاگ اور جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے نم سا آ گیا تھا، اور کندھا ستروں سے متواتر اور خود استروں سے متواتر داڑھی مونتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلے کے 1000 قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے کنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں، اور میلہ سا لگا رہتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ جاری ہے، اگلی قسط میں بقایا پیش کیا جائے گا۔